فیصل واڈا صاحب کو MQM نے ووٹ دیا، کیا پوری جماعت نے ان کی دیکھا، ان میں وہ صلاحیتیں دیکھیں کہ یہ جب فیصل واڈا کو بھی ووٹ دینے کی باری آئی اور بات آئی تھی تو اس میں بھی پارٹی میں بڑی مزاحمت تھی، لیکن چونکہ پارٹی ایک فلو میں چل رہی ہے PDM-1 کے زمانے سے، فی الحال کوئی اور پولیٹیکل چوائس بھی نہیں ہے، اور آپ کا فلو اور واڈا صاحب کا فلو پہ اکٹھا ہو گیا ہے تو دیکھیں نا. لیکن پھر واڈا صاحب کو بھی یہ محسوس کرنا چاہتا ہے اگر 16 ووٹ MQM کے لیے تھے، اچھا شکریہ انہوں نے ادا کیا؟ نہیں کیا نا، پاکستان ہاؤس آ کے شکریہ بھی ادا نہیں کیا انہوں نے. تو میرے خیال میں کم از کم یہ، اور پھر دیکھیں جب ان کے خلاف یہ جو سپریم کورٹ میں حتی توہین عدالت کا جو بنا یہ معاملہ، تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں مصطفیٰ کمال بھی کراچی کے ہیں اور فیصل واڈا بھی کراچی کے ہیں، ان دونوں نے اگر بات کی تو ان کے خلاف تو نوٹس لیا گیا، ایسی ہی باتیں اور لوگوں نے بھی کی، ان کے خلاف نہیں لیا گیا. تو یہ بات تو ہم نے بھی کی، مطلب ہم اصولوں پر، کچھ اصولوں پر کھڑے ہیں، کچھ اصول ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد تنظیم نو کر رہے ہیں، ہم عوام میں بہت تیزی سے جا رہے ہیں، اور اگلے بلدیاتی انتخابات کی تیاری تنظیم نو کے لیے 40-35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو کی بڑی کھیپ انشاءاللہ تیار کر رہے ہیں. یوتھ کنونشن ہونے والا، اچھی امید رکھیں، غلطیاں ہوئی ہوں گی، کمپرومائزز کیے ہوں گے، جس کا سوال مشکل ہوتے، میرے پاس بھی جواب بڑا مشکل. نہیں آپ نے تو سارے جواب بڑے اچھے دیے، پر آخر میں بریفلی واڈا صاحب کو کوئی گلہ شکوہ براہ راست کیا آپ نے کہ یار کم از کم تھینک یو؟ میرے خیال میں آپ کے ذریعے سے بھی کروں گا تو سب سے زیادہ ٹی وی میرے خیال میں ہم میں تو وہی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود ٹی وی پہ آتے بھی ہیں، آتے بھی بہت ہیں، تو جب وہ خود آتے ہیں تو دیکھتے بھی ہیں. سندھ حکومت میں تو نہیں شامل ہو رہی ہے MQM؟ نہیں ہونا چاہیے، مطلب کم از کم میری رائے تو ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں، نہ کوئی ایسی تجویز آئی ہے، نہ کوئی ایسی آفر ہوئی، اور ہمیں نہیں ہونا چاہیے. MQM کے حوالے سے مختلف خبریں آتی رہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ کامران ٹسوری صاحب کا نام آیا سینٹ کی لسٹ پہ، اور اس میں کہا گیا جی فاروق بھائی جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ سینیٹر بنے، اس کے اوپر جماعت آلموسٹ ٹوٹ گئی. اب وہی کامران ٹسوری صاحب متفقہ طور پہ آپ لوگوں کے گورنر بن گئے. تو یہ جو چمتکار ہے یہ کس طرح ہوتا ہے MQM کے اندر؟ یہ دوستوں کی مہربانی ہوتی ہے؟ یہ تو میرا ایک پرنسپل اسٹینڈ تھا کہ مردم شناسی میں کسی شخص کی، کراچی کے شہری کی، ایک مہاجر جس کے والدین نے قربانی دی، وہاں سے ہجرت کر آئے، پاکستان بنانے کے عمل میں اس تحریک میں شامل رہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنا سب کچھ وہاں لٹا کر آ رہی، محنت کی اور اپنا کاروبار اسٹیبلش کیا. تو اگر ان کا ایک بیٹا جو مجھے نظر آیا کہ کامران بھائی میں اسپارک ہے، وہ ڈوور ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جیب سے کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو موقع دینا چاہیے. اب جماعت والے کہتے ہیں کہ فاروق بھائی آپ صحیح کہتے تھے؟ کہتے ہیں نا، اگر نہ بھی کہیں تو آپ پوچھیں، خالد بھائی سے یہ سوال پوچھیں، فیصل سزواری بھائی سے یہ سوال پوچھیں، میرے دوسرے ساتھیوں سے سوال پوچھیں. تو میرا اسٹینڈ الحمدللہ وہ ہو گیا، ویلیڈیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر بریفلی یہ بتائیں کہ مردم شناسی میری اس صلاحیت پہ میرے ساتھیوں کو مردم شناسی کی اور اگر میں آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کی خاطر اگر میں یہ کہہ دوں اپنے ساتھیوں سے، آپ تاکہ آپ کے پروگرام کی ریٹنگ تھوڑی اور بہتر ہو جائے، کہ دیکھیں میرے ساتھیوں سے بھی میرا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کامران بھائی کو آپ عزت اور احترام کے ساتھ واپس لائے، ان کو ایک منصب دیا اور انہوں نے بھی کمال کیا، 50,000 بچوں کا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنا دیا جو PTI والے بھی دعوے کرتے رہے، نہ گورنر ہاؤس، نہ صدر، نہ پرائم منسٹر ہاؤس، کہیں پر کوئی تعلیمی دستگاہ نہیں بنی. ہم نے ایک علی گڑھ جامعہ علی گڑھ بنا دیا جس نے پاکستان بنایا تھا. تو وہاں 50,000 بچے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایڈوانس IT کے کورس کر رہے ہیں. 15 لاکھ 10 لاکھ ان کی تنخواہ ہوگی، باہر جائیں گے 6 ارب سے 12 ارب ڈالر کا آپ کو زر مبادلہ بھیجیں گے، اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ اچھا سر میں ایک چیز ان سے اور کہوں گا اپنے ساتھ، جب میری اس بات کو مانا آپ نے، سمجھ لیا کہ کامران بھائی میں، تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے بات کی اور خالد مقبول بھائی سے کہا ہے کہ اگر یہ بجٹ میں ہمارے جو تجاویز اس کو نہیں رکھتے، جو غریبوں اور مڈل کلاس پہ بوجھ ڈالا گیا ٹیکسوں کا، اگر اس کو کم نہیں کرتے، تیل گیس بجلی کی قیمتوں کو اور اس کے سیلز ٹیکس کو کم نہیں کرتے، تو پھر یہ ایک وزارت ہمیں واپس دے دینی چاہیے. یہ ہم آپس میں باتیں کریں، اللہ کرے گا ایسا ہو جائے. تو جو آپ کی بات ہے کہ ہم بجٹ میں پھر ووٹ دیں نہ دیں، کم از کم یہ بوجھ جو ہے وہ ہم اس سے